بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ فضل کیا، احسان اور کرم کیا، اور اللہ رب العزت نے ہماری مدد اور نصرت کی کہ ہمیں بخشش والی رات عطا کر، مغفرت والی رات عطا کر دی۔ اس رات کے آنے اور اپنے گناہوں سے بخشش کرانے کے بہت سے لوگ خواہاں ہوں گے، لیکن اس رات کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں ہم نے جو سجدے کیے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی جو بخشش کرائی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو، طاعتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے کتنی بڑی رات عطا کی، اتنے لوگوں کی مغفرت، اتنے لوگوں کی بخشش کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال اتنے لوگوں کی مغفرت۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اگر آدمی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اور اس قبیلے کو آپ نے اس لیے فرمایا کہ وہ قبیلہ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور، ہر ایک کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں، اور اللہ رب العزت جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات سے یہ قوی امید اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اتنی تعداد میں اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، یقیناً اللہ پاک نے فرمایا ہوگا، اور ہم بھی اس بخشش کے مستحق ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہونا چاہیے۔ بندہ اللہ رب العزت کے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ اس لیے ہر ایک اس بات کو یقینی بنائے اور توقع اور امید رکھے کہ اللہ رب العزت سے ہم نے مانگا ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ رات دی تھی ہمیں، ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری طاعتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی، طاعتیں کی، اللہ پاک نے اسے قبول کیا یا نہیں کیا، اس کی ایک علامت ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت ہماری آئندہ کی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، آئندہ کی زندگی ہے۔ اگر ہماری توبہ کے بعد کی زندگی
بخشش کرانے کے بعد کی زندگی ہماری چاہت کے مطابق چل رہی ہے، ہماری خواہش پہ چل رہی ہے، نافرمانی اور معصیت پر ہماری زندگی چل رہی ہے، تو یہ علامت ہے کہ ہماری توبہ قبول نہیں۔ اور اگر ہم نے توبہ کیا تھا اور ہماری زندگی کا رخ بدل گیا، اللہ رب العزت کی اطاعت والی زندگی ہماری ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی ہماری زندگی ہو گئی، تو یہ علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری توبہ قبول کر لی۔ اس لیے ہم عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بخش دیا ہے، ہمیں معاف کر دیا ہے، ہماری خطاؤں پر عفو کا قلم پھیر دیا ہے، اب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور ہماری یہ توبہ آخری توبہ نہیں ہے، ہمارا یہ استغفار آخری استغفار نہیں ہے، بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساعت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں سے بخشش کراتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اعلان ہے کہ اگر آپ کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ویسے گناہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سارے نبی بولنا معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہو سکتا۔ بالفرض و تقدیر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو تو اللہ پاک نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف فرما دیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے، بعض روایتوں میں 100 کے قریب آتا ہے۔ تو جو ذات بخشی بخشائی ہے ان کا حال یہ ہے کہ دن میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی طلب کر رہے ہیں، تو ہم تو سراپا گنہگار ہیں، کتنا اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب مل کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی توبہ کرنے والے کامیاب ہیں، کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کامیاب فرما دیتے ہیں۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک گھڑی میں، ایک ساعت میں آدمی کو اللہ کا ولی بنا دیتے، بڑے سے بڑے گنہگار کو توبہ کے ذریعے سے ولایت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ اللہ پاک نے ایسی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے،
ایسی نعمت ہے کہ آدمی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے. اتنے گناہ تو کسی کے ہوں گے نہیں. اگر بالفرض اتنے گناہ ہو سمندر کے جھاگ کے برابر اور سچے دل سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو دیتے. ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا. ایک شخص شراب پیے ہوئے تھا اور شراب کی بوتل لے کر کے آ رہا تھا. ادھر سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے. اس شخص کی نظر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر پڑ گئی. اب دیکھنا تھا ان کو اللہ پاک نے روک دیا تھا. بھائی روک تو ایسا تھا کہ شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا. تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا, کپ کپی طاری ہو گئی. اس نے بوتل کو اپنے بغل میں دبا دی اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر حضرت عمر دیکھیں گے تو آج میری جان چلی جائے. تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا. اللہ پاک سے اس نے توبہ کی, یا اللہ آج مجھے بچا لیجیے, حضرت عمر کے غضب سے مجھے بچا لیجیے. اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے. ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوا اپنے عمل پر تھا اور اللہ رب العزت سے عہد کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر آپ نے آج بچا لیا تو میں عہد کرتا ہوں پھر شراب نہیں پیوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی دل میں بات کر رہا تھا, یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. پوچھا اس قدر دوپہر میں دھوپ کی حالت میں کہاں جا رہے اور تمہارے بغل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین میرے بغل میں دودھ ہے, گرم دودھ ہے, اس لیے میں نے بغل میں دبا لیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گرم دودھ بھلا آدمی بغل میں دباوے؟ لاؤ بتاؤ. جب یہ کہا اور زیادہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ اب تو میرا کیا ہوگا. تو اس نے باٹل نکالا تو اللہ رب العزت نے وہ متوجہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف. اللہ تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تھا. بوتل نکالا تو اللہ رب العزت نے اس شراب کو دودھ میں بدل دیا. یہ ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو ایسے قبول فرما. اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ہاں گناہگار ہوتا ہے ولایت کا درجہ عطا فرما. اس لیے اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم گناہ نہ کرے اور پھر توبہ نہ کرے تو اللہ رب العزت ایسی قوم پیدا فرمائیں گے جو گناہ کر کے توبہ کریں گے, اللہ پاک توبہ قبول فرمائیں گے. توبہ بہت پسند ہے اللہ پاک کو. اس لیے اللہ رب العزت سے ہر حال میں ہر وقت اپنے گناہوں سے ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ آدمی کر رہا تھا اس پر ندامت ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, پچھتاوا ہونا چاہیے.
اور دوسری بات اس کو بالکلیہ چھوڑ دینا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. یہ توبہ کے قبولیت کی 3 شرطیں. ندامت، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما التوبۃ ہی الندامہ، توبہ کی حقیقت ہی شرمندگی. توبہ کی حقیقت شرمندگی ہے، پچھتاوا ہے. تو ندامت ہونی چاہیے اور جو گناہ کر رہے ہیں اس سے بالکل اجتناب اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. اگر ایسی توبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اگر ایسا نہیں ہے، نہ گناہ چھوڑ رہے ہیں، نہ چھوڑنے کا ارادہ ہے اور نہ اپنے گناہوں پر کوئی ندامت اور شرمندگی ہے، تو اللہ توبہ کہنے سے توبہ قبول نہیں ہو. اس لیے اللہ رب العزت کو گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، اپنے آنکھوں سے گرم آنسو کے قطرات گرا کر کے منا لینا چاہیے. اللہ رب العزت بڑے ہی غیور ہیں، غیرت مند ہیں. اللہ پاک کی غیرت اپنے ساتھ کسی کے شرک کو برداشت نہیں کرتی، اور اللہ پاک کی غیرت آدمی ہاتھ اٹھائے توبہ کے لیے اور خالی لوٹانے کو برداشت نہیں کرتی. ہاتھ اٹھاتا ہے، سچے دل سے تائب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بخش دے. اور اللہ رب العزت کو جو بندے توبہ کرتے ہیں ان سے خوشی ہوتی ہے. اللہ پاک خوش ہوتے ہیں بندے کے توبہ سے. اور کس قدر خوشی ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال دی کہ اللہ پاک کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندہ جب تائب ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر میں نکلا، اپنی سواری پر اپنا کھانا اور اپنا پانی لے کر کے، اور لقو دق چٹیل میدان میں، بے آب و گیاہ کے میدان میں، یعنی کہیں درخت بھی نہیں، پانی بھی نہیں، ریگستان میں نکلا. سفر کی صحبتوں کی وجہ سے وہ تھک گیا، تو سوچا آرام کر لے. آرام کرنے کے لیے لیٹا، آنکھ لگ گئی. سونے کے بعد جب بیدار ہوا تو دیکھا تو اس کی سواری غائب ہو گئی. اس کے پاس سواری ہے ہی نہیں. پریشان ہو گیا. کھانا اسی پر ہے، پانی اسی پر ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی. اب وہ تلاش کر رہا، اپنی سواری کو تلاش کر رہا ہے. بہت تلاش کیا لیکن سواری ملی نہیں. بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جان جانے کو قریب ہے. تو اب سوچا موت تو آ ہی گئی ہے، جہاں سواری گم ہوئی تھی وہیں چلتا ہوں، جا کر کے وہیں مر جاؤں گا. تو مرنے کے واسطے اپنی جگہ پہ آیا اور سوچا کہ لیٹ جاؤں اور لیٹ کے مر جاؤں، اس لیے کہ پانی اور کھانا تو ہے نہیں. تو لیٹا، پھر آنکھ لگ گئی. اس کے بعد پھر بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود ہے اور اس پر پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے. تو اسے اس قدر خوشی ہوئی
اس قدر خوشی ہوئی کہ مارے خوشی کے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، اور اس نے کہا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ آدمی جب خوشی میں ہوتا ہے جذبات پر قابو نہیں پاتا تو زبان بھی بے قابو ہو جاتی۔ کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن کیا کہہ رہا؟ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ تو اسے جس قدر خوشی ہوئی اللہ رب العزت کو اس سے کہیں زیادہ بندہ تائب ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، انہیں ہمارے توبہ کی ضرورت نہیں، انہیں ہمارے اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنا کرم فرماتے ہیں، فیاضی فرماتے ہیں کہ بندوں کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے باغات جنت میں داخل کرے۔ اللہ پاک نے کسی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ تو بندے اپنی بد کرداری سے جہنم میں جاتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت تو اپنے جنت اور اپنے باغات اور راحت اور سکون کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں۔ اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ رات اسی لیے دیا تھا کہ ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ آگے جو مہینہ آنے والا ہے وہ برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، بھائی اس مہینے کے لیے تو شروع سال سے ہی جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ رات تو اسی لیے دیا ہے تاکہ رمضان کا استقبال ایسے ہو کہ آدمی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو۔ اس لیے ہم گناہوں سے آج رات پاک صاف ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو ایسے ہی پاک صاف رکھتے ہوئے رمضان کا استقبال کریں، یہ عزم کریں، یہ پختہ ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ ہم اب گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پامال نہیں کریں گے، اللہ کے منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے اللہ کا مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے کا استقبال کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی کتنی قدر فرماتے، اسی لیے تو رجب سے ہی دعا شروع کر دیتے ہے نا بھائی، رجب سے دعا شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ یہی وجہ ہے، یہی اہتمام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں رمضان کو چھوڑ کر جتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے اتنے کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ تو اب کی ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ نافرمانی والی نہیں بلکہ اطاعت والی، فرما برداری والی۔ اور اگر بشری تقاضے سے کوئی گناہ صادر ہو جائے ویسے تو کوشش کریں، اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے کوشش کریں گے، اللہ رب العزت گناہوں سے بچائے گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اطاعت
کرنے کی طاقت اللہ کی مدد سے ہے. اللہ رب العزت کی مدد شامل حال کر کے ہم عزم کریں گے, اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے. عزم ہونا چاہیے, حفاظت اللہ پاک کریں گے. اگر ہو جائے بشری تقاضے سے تو فوراً توبہ کرے, فوراً استغفار کرے. جی اللہ رب العزت سے بندہ استغفار کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کر لیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے اور اس کی پکڑ سخت ہے, اور لیکن وہ ستار العیوب ہے, میں نے بخش دیا. پھر گناہ کرتا ہے, پھر اللہ پاک یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے اور اس کی پکڑ سخت ہے لیکن ستار العیوب ہے, میں نے بخش دیا. پھر گناہ کرتا ہے. اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو جس کی پکڑ سخت ہے لیکن ستار العیوب ہے, جا میں نے بخش دیا جو چاہے کر. یعنی گناہوں سے توبہ کرتے رہ, میں تجھے بخشتا رہوں گا. اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت سے فوراً توبہ کر لینا چاہیے, اور عزم کے ساتھ, پختگی کے ساتھ یہ کیا کریں, ارادہ کریں کہ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں بولے بھائی, نمازوں کا اہتمام کریں گے. 5 وقتہ نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں گے, اور اللہ کے جو بھی حکم ہیں اس کو پورا کریں گے, نافرمانی ہم نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.